شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جو مرد یا عورت عصر کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی یہ 11 آیتیں پڑھ لے گا تو اس کی تمام مفلسی پریشانیاں، مصیبتیں، سب کچھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو بندہ نماز عصر کے بعد یہ سورت صرف 4 مرتبہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سے طریقے متعارف کرائے۔ ان میں نماز، ذکر و اذکار، تسبیح اور تلاوت کلام نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ سب راستے دکھا کر بہانے سے اس کو معاف کرنے کا سامان تیار کیا، لیکن انسان ہی ہمیشہ غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی کی دلدل میں چلا جاتا ہے کہ اسے خالق حقیقی کو یاد کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ وہ گناہوں کے دریا میں اس طرح غوطہ لگاتا ہے کہ اس کو اچھے اعمال کرنا ایک بہت بڑی جنگ نظر آتا ہے، جبکہ اللہ پاک کی رحمتیں تو بہت وسیع ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر اس کو معاف کرتے ہوئے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے رزق میں وسعت و برکت اور کشادگی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس سورت کو اگر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی جس سے آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن کم ہوگا، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی، جس میں کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے اور اس سے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور اسے ہر دہشت گرد سے امن فراہم کرتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے اس سورت کا عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگ لازمی بتائے گئے اس طریقے کے مطابق اور تعداد میں اس سورت کو پڑھیے گا۔ اپنے مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس سورت کو لازمی پڑھیے گا، اور کوشش کریں اس سورت کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کو بیماریوں، تکلیف، دکھ، پریشانی، بے اولادی، رزق کی تنگی، کاروبار کی بندی سے چھٹکارا مل جائے، یا اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو مسئلے مسائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ پاک کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس سورت کے پڑھنے والے کے گھر میں فرشتوں کو بھیج کر اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج آپ کو قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔
تو ناظرین کرام، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن والوں دلوں کو سکون دے دیتی ہے اور اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو باکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب ضمان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے۔ یہ کتاب بندوں کو مالک سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اور دلوں میں ایمان اور یقین کے سب سے آبادی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کے حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیاز وصف ہے کہ اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا وسیع اور علم یہ نظام قائم کیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کے تعداد میں بہت سے علماء مفسرین پیدا کیے، وہ ہر وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں، اور اس لیے علوم و معارف سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روح زمین پر اور کوئی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور درجے تک کسی کے رسائی نہیں ہو سکتی، جو کہ خدا کے نظام کا حصہ ہے جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کے تمام کتابوں سے بہتر محبت ہے کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور یہ اعزاز قرآن کریم کو بھی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب یہ تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات میں ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، تو ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اٹھایا جائے گا، ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے، اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی پہچان کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھیں گے تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنانا، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا
کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کو روزانہ عصر کی نماز عصر کے بعد کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس پڑھنے والے کے گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو پورا قرآن پاک ہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی رحمت اور برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی بنیاد مکمل کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے کامیاب کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورت الملک کے 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سورہ مبارک اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی، سامعین، حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سامعین کرم، سورۃ الملک جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک کو روکنے والی ہے، اور اس سورت کو روزانہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ جو شخص بھی روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیف ہٹا دیتا ہے، اس کے تمام مسئلے مسائل حل کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اس کی غربت اور پرستی مفلسی دور فرما دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، ان کو قدم قدم پر کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیا جاتا ہے، ان کی قسمت سلجھ جاتی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی قسمت سلجھ جاتی ہے، نسل در نسل تمام دکھ تکلیف پریشانیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور ہر کام میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنے کی تاکید کرتے تھے، اور اس کے انتخاب کرنے کے بجائے آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں۔ یہ سورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں ایک آدمی کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ اس بات کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورت مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ خدا کی ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ناظرین، میں اس کی فراوانی کے لیے ہر روز عصر کے بعد 3 یا 4 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اسی طرح غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے یہ سورت انتہائی بہترین ہے۔ ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں،
پھر رب تعالیٰ سے مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی کچھ دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ اسی طرح دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان سے مال پر دم کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور بڑی مقدار میں گاہک آئیں گے۔ ناظرین، قرضے سے نجات کے لیے بھی سورۃ الملک کی افادیت علماء سے ثابت ہے کہ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوب مقصد کو پورا کر سکتا ہے کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے۔ انشاءاللہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس سورت کی 4 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ 30 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ اس میں پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے مقرر بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اور پھر اس کے لیے قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور فرما لیتا ہے، اس پر جتنی بھی بندشیں ہوں ان سب کو ختم کر دیتا ہے، تمام مسائل حل فرما دیتا ہے، اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے اور دنیا میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کو بخشوا لیتی ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے اور تمام مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس سورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کامنٹس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔